یقیناً آپ کے عبداللہ شاہ صاحب کے درمیان زیادہ رہائی نہیں ہونا چاہتا کیونکہ یقیناً آپ کے شاگردوں میں اتنا چیز کا بھی نام آ جائے گا، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے سنتے ہیں نئے عطیب الشان مکرشی بیان باز مشلحان صاحب زادہ والا شان حاضر عزیز فخر السادات آل نبی اولاد علی پیر سید غلام محمد شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی وجدانی ایمانی روحانی حقانی ایکانی ایمانی بیان سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ احباب محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا اور دل میں جگہ دیجئے گا کہ شاہ صاحب کا محبتوں بھرا بیان محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد آج کی اس میلاد چونک میں جو محفل پاک ہو رہی ہے سالانہ محفل ہے اور بہت سارے بزرگ جو اس محفل کی زینت ہوا کرتے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یقیناً ان کی کمی میں بھی محسوس کرتا ہوں، آپ دوست احباب بھی کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر کو روشن فرمائے، چونکہ یہ ہماری سالانہ محفل ہے اور اس میں تقریباً 50 منٹ تک بیان میرا آخر میں ہوا کرتا ہے، تو اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے چند ایک باتیں میں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت بانیان محفل کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے بڑے سرکار کے ثنا خان اور نقیب محفل صاحب نے اپنا اظہار محبت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں مزید ترقی اور عزت عطا فرمائے۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی میرے بیٹھتے ہی اور کچھ ہو نہ ہو تاریخ ضرور بدل جائے گی، ابھی تھوڑی دیر تک اگر آپ سمجھیں تو سبحان اللہ، ابھی تھوڑی دیر میں تاریخ بدل جائے گی۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے۔ اصل میں یہ جو سالانہ محفل ہوتی ہے یہ سال کے بعد ہم نے کچھ چیزیں اکاؤنٹ میں کرنی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو سال پہلے ہم تھے آج بھی وہی ہیں یا کوئی تبدیلی ہوئی بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی بے نمازی تھا تو گزشتہ سال محفل سن کے کبھی سال میں کوئی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ سال کے بعد کیونکہ یہ سالانہ محفل ہے اور ہر سال 11 ربیع الاول کو ہی ہوتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ہوتی رہے۔ تو کیا کوئی تبدیلی ہوئی کہ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ اگر تو پڑھی ہے تو پھر تو مبارکباد ہے، نہیں پڑھی تو پڑھنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان تھے پچھلے سال، آج سال پورا ہو گیا تو کیا وہ نافرمانیاں ابھی بھی چل رہی ہیں یا کوئی اللہ رسول کا ذکر سن کے
دل میں کوئی خیال پیدا ہوا کہ نہیں ماں باپ تو وہ ہیں کہ رب کہتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، اور ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کروں گا۔ ماں باپ میں صرف وہ ماں باپ نہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ماں باپ میں سسرال بھی ہوتے ہیں، ماں باپ میں سسرال بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے تین باپ، ایک وہ ہے جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، ایک وہ ہے جس نے تجھے علم پڑھایا، ایک وہ ہے جس نے تجھے بیٹی دی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کیا ہم اپنی ساس اور سسر کا بھی احترام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے۔ تو اگر گزشتہ سال بھی ہم بے ادب تھے اور آج بھی بے ادب ہیں تو پھر یہ تبدیلی کون لے کے آئے گا؟ تو سال کے بعد محفل کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گزشتہ سال ہماری حالت تھی کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان اور حمد بیان کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ میں نے چند دن پہلے ایک موبائل پہ یہ بات سنی، میں نے پڑھی نہیں، اس لیے میرے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے۔ پسند آ جائے تو عمل کر لیجیے گا، نہ پسند آ جائے تو جاتے ہوئے مجھے واپس کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ ایک نشئی وہ کسی مولانا صاحب کے پاس مانگنے کے لیے چلا گیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بڑی مہربانی، مجھے 50 روپے دے دیں، میں نے کوئی اپنی خوراک لے لی۔ تو مولانا صاحب کو ہم کو پتہ ہے ہماری طبیعت کیسی ہوتی ہے، اگر توبہ کا استغفار، نشہ کرتا ہے ظالم، اور پیسے بھی مولانا صاحب سے لینے آ گئے، انہوں نے کافی فتوے بھی لگائے، ڈانٹا بھی صحیح۔ اصل میں میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت جلد فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بہت جلد فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بات کو سن لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں سننے کے لیے اور بولنے کے لیے ایک زبان عطا فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زیادہ سنیں اور بولیں کم، اس لیے کان زیادہ دیے، لیکن ہم الٹ کرتے ہیں، بولتے زیادہ ہیں اور حالانکہ 2 کان ہیں، سنتے کم ہیں۔ اور تعلیم کا قانون بھی یہ ہے کہ جتنی بات زیادہ سنی جائے گی اتنا بولنا زیادہ آئے گا۔ یہ جو گونگے ہوتے ہیں کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ یہ سن نہیں سکتے۔ جس دن سننا شروع کر دیں گے اس دن بولنا بھی شروع کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں یہاں پہ نعتیں پڑھ کے گئی ہیں بچیاں، تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہت زیادہ سمجھ نہ ہو، لیکن میں حیران تھا کہ وہ بھی جو آج سے کئی 100 سال پہلے بغداد میں مولا صلی وسلم لکھی گئی، وہ آج بچی پڑھ رہی تھی، اسے سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ اسے پتہ ہے کملی والے کی نعت۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ رات کے اس پہر میں جب ہمارے بزرگوں کو نیند آئی ہوئی ہے تو معصوم بچے جو بہت جلد سو جاتے ہیں، سرکار کے میلاد کے صدقے زبان پہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم جاری۔ تو میں امید رکھوں گا کہ جتنے بھی سیانے لوگ ہیں سارے مجھے سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو وہ نشئی اور مولانا صاحب کو کہنے کا جناب مہربانی کریں،
ہم لوگ اتنے مسئلے نہیں سنتے، ہمیں اپنی پوری کا خیال ہوتا ہے۔ آپ انہیں 50 روپے دے دیں، ہم اپنا نشہ کریں گے، دعائیں گے۔ آپ سوچیں کہ مولانا صاحب کہاں سے 50 روپے؟ انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو 50 روپے کہ یا اللہ میں نے نشہ کرنا ہے، مجھے دے 50 روپے۔ تو آپ کو پتا یہ نشئی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں۔ نشئی کوئی بھی ہو، دنیا کا ہو پھر بھی سیانہ ہوتا ہے، مدینے کا ہو وہ بھی سیانہ ہوتا ہے۔ نشہ چڑھ جائے نا تو دو ہی میں نے صورتیں پڑھی ہیں۔ رات کو آنکھیں جب دنیا والوں کی بند ہونی شروع ہو جائیں، نشئی دنیا کا ہو یا اس بارگاہ کا ہو، آنکھ کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھ آئے تو میں تو کسی اور رکھ سمجھا رات پویتے بے دردانوں تے نیند پیاری آوے، او درد مندانوں یاد سجنے دی تے جڑی ستیاں آج ماشاءاللہ ہر شے صحیح ہے، تسی بھی سبحانہ صحیح کہہ رہے ہو، ساؤنڈ والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، بندعا کہ اللہ ساڑھی محفل قبول ہے۔ نشئی نے بڑا سونا جواب دیا قاری صاحب، مولانا صاحب، اللہ نے رزق دا وعدہ کیتا ہے، سمجھے تو سبحان اللہ نے رزق دا وعدہ کیتا ہے، نشے دا وعدہ نہیں کیتا ہے۔ انی سمجھتے ہو نہیں کتنی گہرائی ہے کہ سونے ہوں، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، نشے دا وعدہ نہیں کیتا۔ رزق انہیں دینا ہی دینا ہے، وعدہ کیوں ہے؟ تو تسی 50 روپے دے دو، میں اپنا نشہ کرنا گا، وہ رزق گل نہیں، وہ وعدہ دینا ہی دینا، پاہمیں جو مرضی ہو جائے۔ مولانا صاحب نے بڑی مشکل سے، آپ کو پتا ہے بڑی مشکل سے بچا، لیکن کہا کہ یار اس کا اتنا توکل ہے اللہ پر، میں دیکھوں تو صحیح، یوں سمجھ لیں کہ جس طرح یہ سامنے مارکی ہے، میرج ہال ہے، بیچ میں رستہ تھا۔ اب نشئی آپ کو پتا ہے جب پیسے مل جائیں تو ان کی رفتار کا عالم کیا ہوتا، سپیڈ و سپیڈ جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے چونکہ 50 روپے دیے ہوئے، وہ بھی پیچھے تو ایک وہ ویٹر جو بہرہ کھانا تقسیم کرتا ہے، وہ مارکی تھی یا میرج ہال تھا یا کسی بڑے کی شادی تھی، وہ بڑی سی برات بریانی کے اوپر وہ لیگ پیس اور یہ ساری چیزیں ڈال کے آ رہا ہے، اسے وہ ٹھوکا لگا، روڈ کے اوپر سارا کچھ گرا، بہرے نے برتن وہیں پہ جھاڑا، چلا گیا۔ نشئی آرام سے بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گیا۔ پیچھے سے مولوی صاحب بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا قاری صاحب بتاؤ کیا رزق دا ذمہ تے انہیں لے آئے۔ اب ایکو ماشاءاللہ بوٹی ہیں، آجو بسم اللہ کریے کھائیے۔ انہیں ایک گل کی تھی پھر میں نے وہ کھاندی ہے کہ میں اللہ کی تعریف کر کے پھر سونے کی تعریف کر انہیں گل مولانا صاحب نے کہا یار روڈ ہوتے چاول لگے نے تے تو کھا رہے ہیں تے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا بڑا راضی تے جناب پر پتہ ہے بھوک بننے لگی ہوئے تے کی کچھ بڑے سکون آرام تو کھا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، یہ ویسے ٹینشن فری ہوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں کہا یار مولانا صاحب میں تو کیسی نہ رب نے میرے عمل وعدہ کیتا ہے رزق دا کو دے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یار پھر اے دیکھو کہ روڈ تے سڑک تے بہ کے کھا رہے ہیں، یقین کرو اگر تسی میری ایک گل پک کر لو نا، بیان میں 50-60 منٹ کرنا ہی ہے اور میں سمجھا گا کہ جڑی میں تقریر کرنا چاہنا بڑے دل چ پہنچانا چاہنا وہ گل میں پہنچا
میں چاہنا پہلے رب بھی سلام بیان انہیں کہا یار تو کھا رہے ہیں بڑی موجہ نہ پر اید بھیجنا کتنا گندہ روڈ ہے تو سڑک سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں انہیں کہا گل پتا کہ یہ ہے ہم سارے پک کریو تے انہوں سمجھیو انہیں کہا گل یہ ہے کہ چل روڈ ہی صحیح دیتا تے ہیں تے چنگا چوکھا دیتا ہے انہیں کہا یار مولانا صاحب سے انہیں کہا برطرہ ہی تے نہیں نہ دیتا ہے کہتا گل یہ ہے کہ آج کل کوئی ساڑی کان پڑھ ہوئی آج کل کوئی ساڑی آن پڑھ ہوئی ہے میں کبھی کہنا نہیں بنیا انہیں روٹی دے دیتا ہے پر پانڈیوں بغیر دیتا ہے جدو میں اودا ہو جاواں گا پھر سب کر دے میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی شان ہے اللہ کل شیء میں کہ جی آج کل کوئی آن پڑھ ہوئی ہے ویسے وہ اتنا میرا کردہ نہیں سی پر انہیں کو نا ساڑھا حال بھی دیکھو تو میرے دوستوں بزرگوں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ رب کے جتنے فرما بردار ہوتے جائیں گے رب تو اپنے نافرمانوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا جب تم اس کے محبوب کا میلاد منا کے گلیاں سجا کے درود پڑھ کے سو گے پھر کھانے ایسے نہیں ملیں گے کبھی بغداد کا جام ہوگا کبھی نجف کا جام ہوگا وہ بھوکا سونے دیتا نہیں تو میں اللہ کی شان کے بعد آتا ہوں اس کے محبوب کی شان یہ میں نے کتابوں میں پڑھا جب ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیز عام کریں کہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کچھ اصلاحی بیان کرنا کیا کرنا چاہیے بولیں مجھے بھی کوئی اللہ کے حبیب کی بات سنا اور اگر وہ کہتا کہ نہیں میں تو فرسٹ ٹائم مدینے میں آیا ہوں تو پھر آپ فرماتے پھر سن اللہ نے میرے محبوب قبلی والے کو یہ شان عطا تو اجے میرا محبوب نے دیکھا تے جنوں ویکھ کے جنے شرماوے جیو جاوے سیر گلشن نو تے سارا گلشن مہکدا جاوے جے پاوے سونا ہاتھ بھولا پھلا بچ رل جاوے صحابہ اکرام آپس میں جب ملتے اور کوئی بات نہ ہوتی ایک ہی بات ہوتی اللہ کی شان بیان کرتے اللہ کے محبوب کی شان بیان کرتے آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ تھوڑی سی منفرد ہے آپ ایک مصرع سن لیں اس پہ پھر سارا آگے بیان کرنا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب رسم سوال کے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اس بات پہ میں نے آگے 40-50 منٹ گفتگو کرنی ہے لیکن آپ کو ٹاپک یاد ہونا چاہیے وہ سمجھتے ہیں بولیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب اس پہ گفتگو کرنی ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سب سے پہلے آئیے اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. کیا ٹاپک ہے سارے اونچے بولے؟ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. یہ تھوڑے تقریباً 20-25 منٹ بعد یہ ٹاپک تھوڑی سی کروٹ بھی لے گا. پھر آپ یہ نہ کہنا کہ شاید تسی کیا کسی سے گل کیڑی کری جاندے جے، گل ساری سرکار دی. موضوع رستے میں تبدیل ہوگا، لیکن کیوں تبدیل ہوگا جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. فی الحال موضوع کیا ہے بولیں؟ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمارے 79 والے بڑے ڈاکٹر ہیں. اب تو سبحان اللہ کہنا 79 والے بہت ڈاکٹر ہیں. یہ بغیر دلیل تو گل نہیں، بغیر دلیل تو گل نہیں مندے. قرآن سب سمجھاتے صحیح، ان نبیاں نو بولیاں دی سمجھ ہوتی ہے. تو قرآن نے بڑا خوبصورت جواب دیا. میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو. ہاں گل کچی ہوئی تو تم شک باز پوچھ رہے بلکہ تھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی گل آپ کچی کرنی کوئی نہیں تے پکی چھڑنی کوئی. تو تسی بس سبحان اللہ پکی جائے کہی جائے، کیونکہ یہ عربی زبان ہے. جنہوں اے آگئی جنت میں بھی عربی چلنی ہے تے قبر بھی چلنی ہے. تے میں نے کسی نے تسی تے خیر نہیں پوچھنا، تسی نہیں پوچھنا. جی ویسے راہ جانے کسی سر پوچھے نے، سر پھرے نے پوچھے شاہ جی جہنم چکڑی ہے تے میں نے کہا بھائی جب تو جائیں گا سب دس. جدو سی ادھر جانا نہیں سب کی لوڑ تے کڑی بولی سوائے چیز کا تے ہونا کہ یہ جنت بھی سرکار دیا نہ تھا بڑی جائیں. اب یہ عقیدہ پھلے باندھ لیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. اب میں قرآن سے 2 آیتیں اور پھر 3-4 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں. سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ذرا کوئی تھوڑی میں خوش طبی بھی کرتا جاؤں گا، کہ سلیمان علیہ السلام نے ساری زندگی بائی ایئر سفر کیا. سبحان اللہ کیا کیا ہے بولیں؟ کہ بغیر جہاز بائی ایئر سفر کیا ہے، بغیر جہاز. پھٹا بڑے ہیں، تخت بڑے ہیں، وہ کنہ کون ہے؟ کوئی آکسیجن نہیں، لیکن 7 لاکھ کرسیاں اس تخت پہ ہوتی ہیں. کتنی بولو یار. بڑے سفر پر بھی کرتے ہیں، جیسے بھی جانے ہیں عمرہ. انہیاں کرسیاں سے نہیں ہوئی ہیں 7 لاکھ، بلکہ لاکھ ہی نہیں 50,000. تے پھر اتنے 7 لاکھ کرسیاں تے نال دیگاں میں تے نال پکوائی والے بھائی میں تے نال لکڑیاں سارا پالن شالن. تو وہ اتنے پھر کلے بندے نہیں، جنات تے کئی سفر ہو رہے ہیں، بائی ایئر ہو رہے ہیں، لیکن بغیر جہاز. تو سلیمان علیہ السلام نے جہاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبیوں کا مقابلہ تو نہیں کرتا. کسی دن پھٹے پہ سفر کرا کے بخاؤ پتہ لگ جائے. سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جس وقت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل میں پہنچا. چونٹیاں اپنے گھر کے باہر کھیل رہی ہیں. نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. بڑی سبحان اللہ یہ سپیڈ نہیں تے میں تے پھر بہت جلدی بیان ختم کرنا.
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੈਠੇ। ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਚ ਪਰਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ। चिमटी अपनी सहेलियों को कहने लगी अपनी अपनी बिल्लों में, अपने अपने घर में, अपने अपने कमरे में चली जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम्हें रौंद ना दे। जो मैंने अकीदा बयान किया वो समझते हैं, बोलियां सबकी। अल्लाह का कुरान सुना, फरमाया फतबस्समा अल्लाह के पाक पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुन के मुस्कुरा पड़े। आजकल लोगों को बड़ा शौक होता है, नहीं जी वो नबी हमारी तरह है। तू चिमटी को कान पे रख के जरा बात सुनना, वो तुझे क्या कहती है। उसकी बात ये हमें समझ आए ना आए, तेरी चीख पहले आ जाए। समझ आ रही? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिमटी की बात को सुना भी और समझा भी। जो मैंने टॉपिक चुना है ना, वो समझते हैं। मैंने ये नहीं कहा वो सुनते हैं। आशिक लोग बैठे जल्दी समझ जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि वो सुनते हैं। सुनता हर कोई है, मानता कोई है, सुनता हर कोई है, समझता कोई है, समझते भी हैं लोग, लेकिन मुश्किल कुशाई नहीं करते। जिनका मिलाद मना रहे हो उनकी बारगाह में जाओ, पश्तो बोलो वो भी समझेंगे, अंग्रेजी बोलो वो भी समझेंगे, फारसी बोलो वो भी समझेंगे। मिलाद मनाने वालों मुझे कहने दो, वहां तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कमली वाले पहले कुरानबाजी कर देते, वहां बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिल में सोच के जाओ, जालियों के पास बंदा बाद में पहुंचता है, करम नवाजी पहले हो जाती है। एक कुरान की आयत मैंने पढ़ी है कि वो समझते हैं, बोलियां सब की। साबित हो गया कि जो नबी हैं वो समझते हैं, बोलियां सब की। अब मुझे कहने दीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा है या कमली वाले की शान ज्यादा है? अब फैसला तो करें ना। किसी भी मौलाना साहब के सर पे जाके कुरान रखेंगे, इतना तो बता दें, मुक्तदी की शान ज्यादा होती है या इमाम की शान ज्यादा होती है? इमाम की शान अफजल होती है। फिर वो इमाम जो इमामुल अंबिया, वो रसूल जो सैयदुल मुरसलीन हो, उनसे पूछिए, बताइए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा में कमली वाले के पीछे नमाज पढ़ी है कि नहीं? वो नबियों में नबी है, से इमामुल अंबिया ठहरे। यार जिंदगी का कोई पता नहीं, हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी की आखिरी में। हर जगह संजीदगी जरूरी नहीं। कमली वाले का मिलाद है, मस्त हो के बढ़ो। अगर ये मेरी बात जो मैं करने लगा हूँ तवज्जो से सुनेंगे, फिर तो मसला हल हो जाएगा। नहीं सुनोगे तो कोई ना कोई फतवा मुझ पे जरूर लगेगा। मैं पढ़ के बात कर रहा हूँ। सैयदना इब्राहिम खवास रज़ियल्लाहु ताला, चूंकि ख्वातीन भी बैठी हैं, तो मैं एक बड़ी डीपली बात करने लगा हूँ कि मस्त कौन होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मस्त होके बैठो? कमली वाले के नशे में मस्त होके बैठो, मदीने वाले के जिक्र में मस्त होके बैठो, तौहीद के जाम पी के बैठो, फिर वो मस्ती चढ़ेगी कि दुनिया याद रखेगी।
میں اس نشے کی بات نہیں کر رہا، میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ چڑھ جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے گنبد خضرا دور نہیں۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک خاتون جا رہی، دوپٹہ سر پہ نہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ عورت اکیلی ہو تو ہمیں مسئلے بڑے یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی پردہ کر، سر پہ دوپٹہ لے، اس نے کہا بھائی تسی اپنا کام کرو، میں دوپٹہ لما، میرا پرسنل معاملہ ہے، تیری مہربانی میں تبلیغ نہ کر لے، اپنے راہ جلدی پئیاں، تو اپنے راہ جا۔ جواب ہی پڑ گیا، انہوں نے کہا نہیں، تجھے دوپٹہ لینا چاہیے، چادر لینی چاہیے۔ اس نے کہا دوپٹے وہ لیتی ہیں جو عقل مند، سبحان اللہ کہا، دوپٹے کون لیتی ہیں جو عقل مند۔ تو میں تو مست ہوں، میں تو کیا ہوں، مست ہوں۔ یہ شریعت، یہ فتوے، یہ مسئلے تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، پہلی شرط عقل کی ہے۔ میں عقل مند نہیں ہوں بھائی، دوپٹہ کون لیتا ہے؟ بولو، عقل مند دوپٹہ لاتا نہیں، خاتون روڈ کے اوپر۔ اب اس نے کہا جناب میں تو مست، انہیں کہا اگر تم مست ہے تو مجھے اتنا بتا دے، یہ جو مستی تجھے چڑھی ہے یہ شراب کہاں سے ملتی ہے؟ جو مستی تمہیں چڑھی ہے یہ شراب کہاں سے ملتی ہے؟ کہا یہ شراب توحید کے میخانے سے ملتی ہے، یہ شراب توحید کے میخانے سے ملتی ہے۔ اب وہ تبلیغ کرنے والے کی نیت میں فطور آیا، کہا نہیں آپ میرے ساتھ تشریف لے کے آئیں، میرے ساتھ چلیے، اب میرے ساتھ آ جائیں۔ اب اس نے جو جواب دیا میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو حقیقی مست ہوتے ہیں، ان کی سوچیں کہاں جاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی تو مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ چل، او بدبخت میں گھر سے خدا ڈھونڈنے نکلی ہوں، خامن ڈھونڈنے نہیں نکلی۔ میں گھر سے خدا ڈھونڈنے نکلی ہوں، خامن ڈھونڈنے نہیں نکلی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات اگر مستی چڑھ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کہاں ہے، خامد کہاں ہے۔ اس مستی میں بیٹھ کے جب عشق رسول سنو گے پھر پتہ چل جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی صرف مدینے جانے کی ضرورت نہیں، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے مصطفیٰ کی گلی، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے مصطفیٰ کی گلی۔ میں قربان سے ادائے دستگیری پر میرے آقا، مل کے پڑھ لیں گے تو ایک یادگار محفل بات ہے۔ میں قربان سے ادائے کتنا مٹھاس ہے۔ کبھی سوچیں اگر وہ کرم کریں اور ہم کہیں میرے آقا آئے، سمجھے تو صحیح یار، مستی کر کے دیکھیں تو صحیح، تھوڑی بات جب آپ کہیں گے میرے آقا، کتنا لطف۔ میں قربان سے ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو گئے جب
چاہتا ہوں گونج پہ جائے، کوئی بات نہیں ہے، رات ہی ایسی۔ الحمدللہ میں سارا دن محفلیں کرتا رہا ہوں، کل محفلیں کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے، مل کے پڑھ لیں گے، فرشتے لکھیں گے۔ اب بات ذرا ڈیپلی ہے، سیدنا بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کے بائیں طرف کے فرشتے نے عرض کیا، یا اللہ دائیں طرف والا فرشتہ تو بایزید کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، تو نے ہمیں جب سے بایزید کے پاس بھیجا ہے ہم اس دن سے فارغ ہیں، اور ہمارا یہ جو ان کا فارغ تھا وہ بیزی، تو اس کو بیزی کر لیں۔ مدد کو گئے جب بھی پکارا یا نہیں جی، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دی ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرا پڑے۔ سن کر مسکراتا وہی ہے جو پہلے بات کو سمجھتا۔ اب ایک اللہ کے قرآن کی ایک آیت اور کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب۔ اب تھک تو نہیں گئے بولے؟ بولو بولو یار، کیونکہ ساڑھی نظر سامنے ہوتی ہے یار، دائیں طرف دے سٹیج والے نے سی کبھی بیان سنایا ہی نہیں۔ یقین کرو سٹیج والے نے سی کبھی بیان سنایا، یسینہ سنانا شروع کر دیئے پھر تو سی بیان کر لیا، کیونکہ سنجیدہ لوگ ہوتا ہے جو وہ سٹیج تے بہ جاتا ہے نا، جو سبحان اللہ ہی بڑے حساب نہ اسی کی سبحان اللہ کہی جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ نے عقیدے پہ اللہ کے قرآن کی آیت سنیے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ جب ہم کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو پہلے اس قوم کی بولی اسے سکھا کے بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، جب بھی ہم نے کبھی کسی رسول کو بھیجا جس قوم کی طرف، پہلے اس کو اس کی زبان سکھا کر بھیجا۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، مسئلہ تھوڑا سا گہرا ہے، سن لیجیے گا۔ اب جس قوم کی طرف رسول آئے، قرآن کہتا ہے اللہ بولی عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ہماری ہمت نہیں کہ ہم حضور سے پوچھیں، ویسے حدیث میں پوچھتے ہیں کہ سرکار کس قوم کی طرف رسول بن کے، جو اونچی سبحانہ کہہ دیں، سرکار کس قوم کی طرف رسول بن کے آئے۔ مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب کائنات میں یہ پھول بھی ہیں، بولیے کائنات میں یہ پھول بھی ہیں، یہ گلوب بھی ہیں، کائنات میں پرند بھی ہیں، کائنات میں چرند بھی ہیں، کائنات میں جنات بھی ہیں، کائنات میں مچھلیاں بھی ہیں، کائنات میں اونٹ بھی ہیں، کائنات میں شیر بھی ہیں، کائنات میں چڑیاں بھی ہیں، کائنات میں پہاڑ بھی ہیں، کائنات میں درخت بھی ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب کملی والے کہہ رہے ہیں میں سب کی طرف رسول بن کے آیا، رب کہتا ہے میں رسول کو بھیجتا ہی اس وقت ہوں جب سب کی بولیاں عطا کر دوں، تو پھر عقیدہ ثابت ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب۔ اب ذرا جھلکیاں دیکھتے جانے،
چونکہ خواتین بیٹھی ہیں اور ان میں عشق رسول مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. کوئی گل نہیں، تسی سبحان اللہ کہہ دو، انہی گل برداشت کر لینی چاہیے. جی میں تو اشارہ کرا تو تسی من بھی جاؤ گے تو اڈے عشق زیادہ یا تو اڈی ماں زیادہ. او ماں دے پیر چومیا کر جنہیں نبی پاک دی آل دی محبت تینوں دسی. اس ماں دے پیر چومیا کر جنہیں کملی والے دے صحابہ دی غلامی تینوں سکھائی. اس ماں دے پیر چومیا کر جنہیں تینوں دسیا. کچھ ہور ہوئے نہ ہوئے کملی والے دا میلاد لازمی بنا. پتہ چلا عورتوں میں عشق رسول زیادہ ہوتا ہے. ایک مائی سرکار دی بارگاہ سبحان اللہ کہہ لو جی مسئلہ سننا کہ نہیں یا رسول اللہ بچہ چھوٹا جی ہے تے شریک تانے مارتا ہے. کون مارتا ہے؟ شریک تانے مارتا کہ بڑی مسلمان میں پھر دی ہے تے پتر تے تیرا گونگا ہے. پتر تیرا کی ہے؟ گونگا ہے. میں نے پہلے کہا گونگا وہ ہوتا ہے جو بولتا بھی نہیں اور سنتا بھی نہیں. اگر یہ جملہ یاد رہے گا تو میں آگے حدیث پیش کروں. گونگا وہ ہوتا ہے جو بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں. اس کی بارگاہ میں آ گئی ہے. میں نے پہلے کہا تھا 20 منٹ کے بعد موضوع تھوڑا سا کروڑ لے گا. وہ تو سمجھتے ہیں بولیاں سب کی جو ان کی بارگاہ میں آ جائے اسے کسی اور کی سمجھ ہو یا نہ ہو اسے بھی کملی والے سمجھدار بنا دیتے ہیں. اب تھوڑا سا موضوع کروڑ لے گا کیونکہ بارگاہ رسالت کا معاملہ اور ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں ماشاءاللہ. سارے فقہی مسئلے دیکھیں نماز میں غلطی ہو جائے تو سیدہ صاحب کر لیں تو کام چل جاتا ہے کہ نہیں بولیں. اسی نراز نہ ہو ویسے آدمی دوری رہی تھا پھر سال بعد ملاقات ہونا. نماز غلطی ہو جاوے تے سجدہ صاحب کریے تے گل بن جاندی کہ نہیں بولو یار. یہ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹانکا لگی جاتا. ٹھیک ہے روزے چ بندے کو غلطی ہو جاوے کفارہ ادا ہو جاتا. روزے غلطی ہو جاوے کفارہ دئیے تے کام بن جاتا ہے. حج میں کوئی غلطی ہو جاوے کہ ہون تے عربیاں نے اتھے بخش بناتے ہیں دفتر بناتے ہیں. تسی بن دو اتنی منزل تے جاؤ پورا سینٹر بنے ہیں. انہاں لکھیا ہے جناب تسی کس چیز کا کفارہ دینا ہے. کیڑی غلطی ہوئی سی کتنے پیسے کتنے ریال لگ جائے. یعنی کفارے دی نوعیت ہے نا. جس بندے نے سر چ جوں کڑ کے ماری او دا کتنا جرمانہ. جدا کوئی طواف رہ گیا او دا کتنا جرمانہ. جدا کوئی ہلاک کسر دا معاملہ ہے او دا کتنا جرمانہ. یعنی حج دے وچ بھی کفارہ کوئی نہ کوئی دم نکل آندا ہے تے حج دے معاملات حل ہو جاتے ہیں. مقصد میرا کہنا ہے جنیاں بھی عبادتاں نے کوئی نہ کوئی کفارہ کوئی نہ کوئی سجدہ صاحب ہو جاوے تے کام بڑھ جاتا ہے. تو قرآن کو جب ڈیپلی پڑھے ہیں تے پتہ لگے گا مناسی والے ہو یہ دل تی تختی تے گل آئی لکھ لینا. یہ میں پہلی باری اس محفل پڑھے کو گل کرنے لگا کہ ہر غلطی دا کفارہ رب نے قرآن چ بیان کر دیتا. کملی والے نے بیان کر دیتا. کہ جدو اسی قرآن پڑھے ہیں تے پتہ چلے جناب ہر غلطی دا کفارہ ہو جانا جے. جب کملی والے دی بے ادبی کر بیٹھے تے کوئی کفارہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا کوئی اونچی بول نہ بول بیٹھنا. میں تمہارے سارے اعمال ضائع کر
دوں گا۔ رب العالمین اتنے کفارے رکھے ہیں، بندے کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، فرمایا میرے محبوب کا معاملہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پتہ بھی نہیں چلے گا اگر بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہو گئی، رب کہتے ہیں میں سارے عمل ضائع کر دیا۔ شیطان تھوڑا تو ہی شیطان نے نہیں کہا تھا یا اللہ جی اپنے آپ کو کہنا تھے کہ یہ کریدہ ہم کر لانگے، آدم نو نہیں کرنا، تو بے ادب وہ کس کا تھا؟ رب کا تو نہیں بے ادب ہوا، نبی کے بھی حرمتی کی، رب نے عمل نہیں دیکھے، رب نے عبادتیں نہیں دیکھی۔ تو دوستو یاد رکھنا ہر عبادت میں غلطی ہو جائے کفارہ نکل سکتا ہے، دم دیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کرو گے بگڑے جاؤ گے۔ اب وہ خاتون آئی، یا رسول اللہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، بچہ کیا تھا بولیے، بولو یار، گونگا تھا، بچہ کیا تھا؟ گونگا تھا۔ اب کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے؟ بولو یار، سرکار کی۔ اور آپ کو پتہ ہے جتنی عقل اللہ نے کملی والے کو دی ہے کائنات میں کسی کو دی نہیں۔ ان کے امتی اتنے سمجھدار ہیں تو آقا کی سمجھداری کا عالم کیا ہو؟ تو اب بچہ سامنے کھڑا ہے کیا؟ گونگا۔ مائی کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ گونگا ہے، بولتا نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، لیکن معاملہ تھوڑا سا الٹ ہو رہا ہے۔ کملی والے نے فرمایا من آنا، بولیے من آنا، من کا مطلب ہوتا ہے کون، آنا مطلب میں، من آنا۔ بی بی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں، کملی والے جو بچہ بول سکتا ہی نہیں، سن سکتا ہی نہیں، اللہ کے حبیب پوچھ رہے ہیں من آنا، اور آنے والے بچے بتا میں کون ہوں، نام نہیں پوچھا کہ بتا میرا نام کیا ہے۔ قربان جاؤں کہنے لگا انت رسول اللہ۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ تو وہی ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے اولا تو یہ جھلک ہمیں شرک خود شریف میں بھی نظر آئی۔ قبلہ حضرت صاحب مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شرک خود شریف میں ایک بائی میں شیخ محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی سرکار میرا منڈا بولتا نہیں گونگا ہے۔ اتھے ہور انداز سی میاں صاحب فرمان لگے وہ تیری ماں صحیح کہندی، یار سبحان اللہ نے پڑھ دی، وہ گھونگا ہے۔ فرمایا تیری ماں صحیح کہندی ہے کہ یہ بولتا نہیں، کہنے ہاں جی میری امی صحیح کہندی ہے۔ فرمایا یا بی بی تیرا کام ہو گیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ تو پتہ چلا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب۔ لو جی میں حدیث بڑی صاف ستھری پڑھ کے کتابوں پہ نشان لگا کے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ نے سنی بھی ہے، اور اس کے اندر میں نے کچھ اصلاحی باتیں بھی کرنی ہیں۔ عمل کو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہی ہے، لیکن محسوس نہ کرنا کہ یار شاہ جی سن ڈرانے لگ رہے ہیں۔
کسی ہوں عشاء دی نماز نہیں پڑھی شاہی کہتے نماز پڑھو، اسی قرآن نہیں پڑھ دے سانو شاہی کہتے قرآن پڑھو۔ جی کوئی مائی بیٹھی ہے تے وہ اپنے سس سہرے نال لڑدی ہے تے شاہی سمجھ کہڑیاں گلاں کری میں تے وہی گلاں کرنیاں نے جڑیاں کملی والے نے کیتیاں تے کملی والے دیاں گلاں امتیاں نوں بڑیاں چنگیاں لگدیاں تسی کلے امتی نہیں انہاں دے امتی بہت ہے۔ یہ نہ پھلیکھے جو کسی اسی امتی ہیں۔ میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کا مجمع، کس کا مجمع ہے؟ صحابہ۔ بیچ میں کون بیٹھے ہیں؟ سرکار۔ اب بتائیں جب ستاروں کے جھرمٹ میں چاند طلوع ہو چکا ہو تو حسن کا عالم کیا ہو؟ جس وقت سے ان کی محفل میں ابو بکر عمر عثمان علی، الحمدللہ ہم چاروں کے غلام، جس وقت سے ان کی محفل میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہو؟ اللہ تو لے جائے، یقین کرو گلہ بہت اگے چلے۔ اب جس نے عمرہ کیا ہے نا ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ۔ میں کوئی چندہ نہیں لینے لگا، جنہ کیتا انہیں ہاتھ کھڑا کر، میں دعا کرنا یا اللہ جڑے آج ہاتھ نہیں نہ کھڑا کر سکے اگلے سال تک اینا کوئی سبب بنا دے کہ میں کہاں کنے عمرہ کیتا ہے تو سارے ہی ہاتھ کھڑا کر۔ یار رب کو لو منگنا ہے، ڈر کے کیوں منگنا ہے؟ وہ تھوڑا دین والا وہ دے کوئی خزانے کمی آپ ہی سبب بنا دے۔ روضہ عام حضور پہ رسول اللہ کے روضہ یہ شعر آپ کو یاد کروا کے میں نے جانا، روضہ عام حضور، روضہ عام حضور پہ کرتے ہیں عرض کس طرح، روضہ عام حضور پہ کرتے ہیں عرض کس طرح، آنکھیں جو میری رو پڑی، روضہ عام حضور پہ کرتے ہیں عرض کس طرح۔ یہ جس نے شعر لکھا ہے نا یہ اس نے شعر مجھے خود لکھ کے دیا۔ طاہر صدیقی صاحب ہیں، محکمہ تعلیم میں بہت بڑے افسر ہیں، آپ جو تعلیم سے دوست تعلق رکھتے ہوں جانتے ہوں، انہوں نے کلیات طاہر لکھی، میرے پاس کتاب موجود اور خود دستخط کر کے دیے، لیکن یہ شعر میری جان کو جاتا ہے، میں تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ذرا ماحول بن روضہ عام حضور پہ کرتے ہیں عرض کس طرح، آنکھیں جو میری رو پڑی، دل نے کہا آنکھیں جو میری رو پڑی تو دل نے کہا کہ تو کہنا ہے نا عرض کتنا کرنی ہے، اتنا ہی عرض کرنی سے کہ اکھاں جو آنسو آ جائے۔ تو سرکار کا صحابہ بیٹھے ہیں، کملی والے بیٹھے ہیں، ایک بدو ایک پینڈو آستین میں گو رکھے ہوئے آئے، کہ من ہاؤلائی الجماع، اے بدے کون نے، اے اکٹھ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی چپ کر جا، اللہ دے حبیب تشریف فرما، سرکار تشریف فرمانے، اللہ کے حبیب تشریف فرمائے، خاموش ہو جاؤ، سرکار جلوہ گر ہے۔ کہنے لگا میں نہیں ان کو نبی مانتا، غصے میں آیا اور کہنے لگا جناب جتنی نفرت مجھے آپ سے ہے کسی اور سے نہیں، اگر میرا بس چلے تو میں آپ کی گردن اتار دوں۔ ہن تو انہوں پتہ ہے کہ تسی سن کے کی محسوس کر رہے ہو، سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی،
تو تیری یہ جرت یا رسول اللہ اشارہ کرو تو میں تو نہ لا دوں. فرمایا نہیں، اسے نہیں پتا کہ نبی کتنے حلیم ہوتے ہیں، نبی کتنے بردبار ہوتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا مطالبہ میری ڈیمانڈ پوری کر دیں میں نبی مان لوں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اپنا چاہ پورا چاہ. کہنے گا جی یہ گو ہے جانور، یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان جاؤں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، گو کو پیش کرو. گو سامنے آ گیا. اب ذرا سنیے، میں نے کہا تھا میں نے اللہ کی شان پہ بیان کر دیا. یار جنہیں اپنا محبوب انہیاں شانہ والا بنا چلے وہ آپ کنیاں شانہ والا ہے. جدہ محبوب رحمت للعالمین ہو وہ رب العالمین خود کیسا ہو. تو گو آئی سامنے پڑی ہے. اب کملی والے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کملی والے اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں گو بتا تو صحیح تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ بولیے اس کی عبادت کی. اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح تم بھی کبھی گو سے بات کر سکتے؟ کہا بتا کس کی عبادت کرتی ہے؟ سرکار نے پہلا پوائنٹ رب والا رکھا. اپنے تھی گالی نہیں. اب جو اس نے جواب دیا میں نے پہلے کہا تھا کہ جڑا انہوں نے سامنے آ جاوے وہی بڑیاں گلیں کرنا. گو کہنے لگی لبیک و سعدیک، میں قربان جاؤں، میں واری جاؤں، اے وہ ذات جس سے قیامت کے دن کی زینت ہونی ہے. یعنی قیامت میں جو توڑیاں دورہ ہونی ہے، ہر نظر کام اٹھے گی. محشر کے دن ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے تو محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سارے نبی سارے رسول قیامت کے دن رب سے ریکویسٹ نہیں کریں گے. سبحان اللہ کہیں. سارے رسول سارے پیغمبر سارے نبی رب سے ریکویسٹ نہیں کریں گے، کملی والے سے ریکویسٹ کریں گے کہ یا رسول اللہ ان کا کچھ کیجیے. تو گو کہنے لگی اے وہ ذات جو قیامت کے دن کی زینت ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے. یار انہیں اتنی سونی گال کی تھی کہ اسی سبحان اللہ کہنا. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی حکومت زمین میں ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کا جلال جہنم میں ہے، جس کی رحمت جنت میں. یہ اتنا لمبا اس نے خطبہ دیا. کس نے دیا خطبہ؟ گو نے. جب اس نے یہ ساری باتیں کر لی، ساری گفتگو کر لی، اب میرے آقا نے فرمایا اب بتا میں کون. اب اس میں سبحان اللہ بنتی. بتا میں کون. کس سے آپ پوچھنے بولے؟ گو سے. کملی والے تو سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، وہ جانور بھی سمجھتا. کئی دن پانی نہ پیے اس کا گزارا ہو سکتا ہے. پیر کرم شاہ صاحب العظیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی عمر 700 سال تک ہو سکتی ہے.
فرمایا گو بتا میں کون. اب میں وہ بتانے لگا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ ضرور ہے. گو کملی والے کی بارگاہ میں کہنے لگی رسول رب العالمین. جنہوں ترجمہ نہیں بھی آندہ کئی بندے تھوڑی بہتی تھی عربی آندھی ہوتی ہے. رسول اور رفل میں اگر کہنا ہونا بھی ساڑھے پاکستان جس کو اور عربی آوے نہ آوے سنین وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین دا ترجمہ آندہ ہے. تو شادی شدہ تنگ بندے آنو ان اللہ مصابرین دا ترجمہ لازمی ہے. نہیں تو وہ بندے کو ویکھ لو جنہیں کر دی کہ تسی چلو تے میں ہونے آئی وہ پونا گھنٹہ موٹر سائیکل تے بیٹھ کے انتظار کرے کہ محترمہ تشریف لے آ رہی ہیں کہ وہ آندے ہی کہ جلدی کرو کہ بہت لیٹ ہو گئے. تو ان اللہ مصابرین دا ترجمہ تے شادی شدہ بندے میں یاد ہو جاتا ہے. تینیاں محفلہ کرن والے ہو رسول رب العالمین دا ترجمہ کیے سونے تو رب العالمین دا رسول. کہنے لگی رسول رب العالمین خاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں آپ خاتم النبیین بھی ہیں. اگے انہیں وہ گل کی تھی جڑے ایسی سنی کرتے ہیں. میں حدیث پڑھ انہیں اگے وہ گل کی تھی جڑے سنی کرتے ہیں. انہیں کیا سونے جنہیں تیرا لڑ پھڑ رہے ہیں سونے جنہیں تیری تصدیق کی تھی اللہ دی قسم میں وہ کامیاب ہو گیا. جنہیں تھوڑا دامن چھڑ دیتا اور نامراد ہو گیا. اب عرابی کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. کلمہ پڑھا دیا. اب آگے دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی باتیں بتا دیں اسلام کے بارے میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میلاد چوک میں آنے والوں سن لو ہم محفل کے خلاف نہیں. کچھ گلہ تو کوڑیاں لگنیاں نے پر میں کرنی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے بغیر رب دین قبول نہیں کرتا. نماز کے بغیر رب دین قبول نہیں کرتا. اس نے کہا بالکل ٹھیک. فرمایا یہ بھی یاد رکھنا رب قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کرتا. رب قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کرتا. دوستو دیکھو نا دنیا میں جتنی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں پہلے صفحے کے اندر لکھا ہوتا ہے کسی صاحب کو کوئی غلطی نظر آئے تو لازمی ضابطہ کرے. اگلے ایڈیشن میں غلطی درست کر لی جائے گی شکریہ کا موقع دیں. لیکن قرآن نے یہ چیز نہیں لکھی. قرآن نے شروع میں لکھ دیا بھائی رابطہ کرنے کی لوڑ کو نہیں بس پڑھی جا لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. فرمایا نماز کے بغیر دین قبول نہیں. قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز قبول نہیں. آقا کتنی تلاوت کیا کروں؟ فرمایا تو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تجھے قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے. فرمایا 2 مرتبہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. فرمایا 3 مرتبہ پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. کہنے لگا میرا بیٹا چنگا آئے نکے نکے کام کرو تو ایڈا سوال دیتا ہے. حالے انہوں یہ نہیں سی پتا گل نکے کام دی نہیں بڑے آقا دی. کس کی ہے؟ سرکار کی نسبت کی ہے. جو ویکھیا نا سرکار دا دریائے رحمت جوش
تو کہنے لگا سرکار میں ہم واپس بھی جانا سے بڑا غریب بہت غریب ہوں. فرمایا میرے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کرو. تو توڑا کی خیال ہے پھر صحابہ نے کوئی قسم چھٹی ہونی سرکار دا اشارہ ہوئے انہاں ٹھیر لا دیتے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ ایک غزوہ تبوک چ تسی جڑی مینوں اونٹنی دتی سی یا رسول اللہ پیاری بڑی اونٹنی بڑی پیاری ہے پر اعلان تسی فرمایا ہے آقا میں سونی اونٹنی کوئی ہور کہندا کدی نہ دیندا پر آقا میں دے رہے ہیں. کملی والے نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جو تو دے رہے ہیں تے اسی بھی تیرا سودا کر دیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا سودا کیا؟ کملی والے نے فرمایا تو نے میرے غلام کو اپنی پیاری اونٹنی دی ہے. میرے رب نے تیرے لیے موتیوں والی اونٹنی تیار کر لی ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں جائے گا پل صراط پہ پہنچے گا تو بعد میں پہنچے گا تیری سواری پہلے کھڑی ہوگی. لو جی رابی تو اونٹنی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اور سپیٹیں بڑی تیز آگے وہ 1000 بندہ تلواریں لے کے آ رہا ہے تلواریں لے کے آ رہا ہے. وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں اس کو شہید کرنے جا رہے ہیں؟ جو کہتا ہے میں نبی ہوں اس نے کہا شہید کیا کرنا ہے میں بھی ان کا غلام بن گیا. جب وہ سارے آئے اللہ کے حبیب کو سارا قصہ سنایا. میرے آقا نے فرمایا ابھی جماعت ہونے لگی ہے. جماعت ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا بدو ذرا کھڑے ہو کے صحابہ کو ساری بات سنی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بات دوبارہ سناؤ. آقا کس لیے؟ فرمایا جب میرے غلام میری شانیں سنائیں گے خوش ہو جائیں. تو سرکار تو خود اہتمام کر رہے ہیں کہ میرے غلام میری شانیں سنیں. سب سے اولا سب سے بالا یہ سمجھو کہ میں 10% موضوع عالم بیان کیتا ہے بہت سارا پیچھے رہتا ہے لیکن تقریباً میں تو خیر نہیں پتہ لگا تو انہوں پر ہی پتہ لگا کہ نہیں لگا ٹائم کافی ہو گیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت آج کی یہ حاضری قبول فرمائے اور کوشش کیا کریں کہ سال کے بعد کوئی نہ کوئی تو تبدیلی ہو. نماز کا شوق پیدا کریں قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کریں ماں باپ کا ادب و احترام کریں ساس سسر کا ادب و احترام کریں بیوی کا خاص خیال رکھیں. کملی والے نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. اولاد کے ساتھ انصاف کیا کریں. کملی والے کی حدیث ہے ایک صحابی نے ایک اپنے بیٹے کا بوسہ لیا دوسرے کا بوسہ نہ لیا. فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایک بچے کو پیار کیا تھا دوسرے کو کیوں نہیں کیا تھا. اولاد سے پیار کریں کملی والے سے پیار کریں سرکار کے صحابہ سے پیار کریں آل پاک سے پیار کریں. اور صبح انشاءاللہ تعالی تقریباً یہ 79 چوک میں ہر سال میلاد النبی کا جلوس آتا ہے وہاں تشریف لائیں. اس شاکان رسول کا جلوس جو محمد پورہ سے آئے گا ہم ہر سال اس کا استقبال کرتے ہیں. سرکار کے غلاموں سے پیار کریں گے سرکار ہم سے پیار کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. دعا ہے اللہ رب العزت آج کی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل کی یہ محبت قبول فرمائے. اور میں نام نہیں دے سکا جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے ہمارے اس محفل کے روح روان جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے.
حضرات جی وقار کے تھے کہ درشن صاحب جڑی ہو رہی محبت اور پیار کے ساتھ بڑا اصلاحی بیان فرما رہے تھے. دعا ہے اس کریم آقا کی بارگاہ میں میرا مالک ہم سب کا مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنا سننا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ایک ذریعہ نجات بنائے. حضرات جی وقار جی آئیے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پھر انشاءاللہ نظر پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. یقیناً احباب محبت کے ساتھ نظر کرے بھائی اصل رفیق قاری صاحب کریم آقا کی بارگاہ میں سلام فرما. سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں بے ماوا میاں دا او جالیاں بے ماوا میاں دا سوال کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا لے آ مدینے دا سبن رستہ لے آ مدینے دا سبن رستہ بیٹھی رہ گیا ترسدا بیٹھی رہ گیا ترسدا تو جا کے روزے تے دست بستا تو جا کے روزے تے دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا دید لی اکھیاں دبوگا کھولیا آ بھی جا ہونا بھی جا عربی ڈھولیا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو تو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی ہم سب نے کوشش کی. ہم کون ہیں ان کی شان بیان کرنے والے اور ہماری اوقات ہی کیا ہے. رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. رب العالمین صحابہ اکرام اہل بیت پاک آل پاک اولیاء اکرام کی محبتیں عطا فرما. جو کچھ بھی پڑھا گیا جو کچھ حاضر ہے رب العالمین جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی ارواح کو پیش کرنے کو قبول فرما. خاص الخاص خصوص بالخصوص اس محفل کے جتنے بھی بزرگ نوجوان خواتین بچے بچیاں جو اس محفل کے لیے کوشش کرتے تھے رب العالمین اب دنیا میں نہیں ہے سب کی قبروں کو روشن فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرو.
رب العالمین اس میلاد چوک میں بیٹھ کے تیرے محبوب کا میلاد پڑھا ہے، میلاد کی برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقلوز ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار ادب بار بار حاضر نصیب فرما، شہر بغداد کی بادب حاضر نصیب فرما، نجف اشرف کی با ادب حاضر نصیب فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت کی پکی سچی غلامی عطا فرما۔ آج کی محفل کے لیے جن دوست احباب نے تعاون کیا، اہتمام کیا، گلی کو سجایا، سجاوٹ میں حصہ لیا، سب کا یہ ہدیہ قبول فرما۔ جو باپردہ خواتین مائیں بہنیں یا محفل میں تشریف لائیں یا گھر میں بیٹھ کے سو رہی ہیں، رب العالمین ان کی دینی دنیاوی مرادیں پوری فرما، ان سب کو حرمین شریفین کی بادرحال نصیب فرما۔ میلاد پاک کا صدقہ رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، تیری رحمت، تیری شان، تیری عظمت، تیری بادشاہت، تیری سلطنت، تیری حکومت دیکھیں تو اس کے مقابلے میں ہم نے بہت تھوڑا مانگا ہے، زیادہ عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ تیرے دین پر ہو میرا خاتمہ، صدقہ حسن حسین دے جوڑیاں دا میری کھوٹی جئی قسمت نو کھری کر دے، رسوا کری نہ حشر دے دن میں نو، صدقہ آل نبی دا بری کر دے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔